يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. آج ہمارا سبق ہے سورۃ ہود، آیت مبارکہ نمبر 91 آیت مبارکہ نمبر 91 سورہ ہود۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کوئی زور نہ چلتا۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہے عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں ابھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح انہیں منہ گرے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یاد رکھو کہ مدین کی بھی ویسے ہی بربادی ہوئی جیسے بربادی ثمود کی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی، کوئی سمجھداری کی بات نہیں تھی۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو جہنم میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے گا، یعنی بدترین جگہ ہے جمع ہونے کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی، لعنت اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نام و نشان بن چکی ہیں۔
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے رب کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے۔ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، کہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اس سے موجودہ زمین اور آسمان مراد نہیں ہے کیونکہ یہ تو قیامت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، البتہ قرآن کریم ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں وہاں کے حالات کے مطابق دوسرے آسمان و زمین پیدا کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو لوگ خوش قسمت ہیں، جو لوگ اچھے حال والے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر یہ کہ تمہارا رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں رہنا ہوگا۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، تو جو درمیان کی دیوار ہے آراف یا درمیان میں کچھ ایسے مینڈے کی شکل کا جانور لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ موت ختم ہو گئی ہے، تو جنت میں سے خوشیوں کی آوازیں آئیں گی اور جشن کی آواز آئے گی، ہر کوئی خوش ہو رہا ہوگا کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور جہنم سے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں ہوں گی کیونکہ یہ امید بھی ختم ہو گئی کہ مر جائیں گے اور مر کے جان چھوٹ جائے گی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفِّيهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا، یہ تو اس طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا،
اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا رب ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا، یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیے، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو، یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، اور مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی جہنم کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں۔ دن کے دونوں سروں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور بعض مفسرین نے ان سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد دی ہیں، اور رات کے حصوں کی نماز سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ اور یقیناً نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ برائیوں سے یہاں مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ قرآن و سنت کے بہت سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کا کفارہ ان نیک کاموں سے ہوتا رہتا ہے جو انسان ان کے بعد کرتا ہے، چنانچہ وضو، نماز اور دوسرے تمام کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اس کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح طریقے پر چل رہے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اب ہمیشہ وہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ جن پر تمہارا رب رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اس امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم آپ کو سنا رہی ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں آپ کے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو پچھلی قوموں کے عذاب اور پچھلی قوموں کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ آپ کی قوم جو آپ کو جھٹلا رہی ہے یا تنگ کر رہی ہے تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ یہی صورت ہود ہے جس کے عذاب پڑھ کے اور جس میں قوموں کی نافرمانیاں اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت ہود نے مجھے بڑھا کر دیا ہے۔ امت کے لیے بھی اس میں لمحہ فکریہ ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ فَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ راز ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ ہماری سورۃ الہود مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کا مختصر تعارف، یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے سکیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بھیج دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہیں کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سورۃ یوسف مکیہ، سورۃ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔
انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اس طرح يوسف تمہارا رب وهو تمہیں أحب نبوت کے إلى منتخب أبينا کرے گا منا اور تمہیں ونحن تمام باتوں کا عصبة۔ صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ یقیناً آپ کا رب علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے ان سے پہلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا، یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے بھائی حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا ہیں، جماعت بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود کر لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط جماعت کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔
پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو بتاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ کہنے لگے ابا جان یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے بھی سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ مددگار ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے قمیص پر تو خون لگا دیا لیکن قمیص سے یہ سالم تھی، اس پر پھٹن کے کوئی آثار نہ تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا بڑا مہذب تھا کہ بچے کو کہا گیا اور قمیص جوں کی توں سالم رکھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات یقین سے معلوم ہو گئی کہ بھیڑیے کے کھانے کی بات محض افسانہ ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا یہ بات تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، یعنی ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے لیکن کسی سازش کا شکار ہو گیا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ قرآن کریم کے الفاظ سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیچنے والے قافلے ہی کے لوگ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کو بیچ کر جو بھی قیمت ہاتھ آ جائے وہ اسے غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ مفت حاصل ہو رہی تھی، اس لیے جب کوئی خریدار ملا تو انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ البتہ بعض روایات میں واقعے کی یہ تفصیل آئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال تو گئے تھے، لیکن بڑا بھائی یہودا روزانہ ان کی خبر گیری کے لیے آتا تھا اور کچھ کھانا بھی انہیں پہنچا دیتا تھا۔ تیسرے دن جب انہیں کنویں میں نہ پایا تو تلاش کرنے سے وہ قافلے والے مل گئے۔ اس موقع پر دوسرے بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، اگر تم چاہو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، کیونکہ ان بھائیوں کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ وہ ان کے والد کی سرزمین سے دور چلے جائیں، قیمت لینا اصل مقصد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھوں معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ بائبل میں بھی یہ مذکور ہے کہ بیچنے والے ان کے بھائی تھے اور انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنی بھرپور جوانی کو قدم رکھا تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه
لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ یہ دلیل کو نہ دیکھ لیں، اس آیت کی تفسیر دو طریقے سے ممکن ہے۔ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک دلیل نظر آ گئی اس لیے ان کے دل میں اس عورت کے بارے میں کوئی برا خیال تک نہ آیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں ان کے دل میں تھوڑا سا میلان پیدا ہوا تھا جو ایک بشری تقاضا ہے، مگر بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین مثال ایسے ہے جیسے پیاز کی حالت میں روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر طبی طور پر اس کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، لیکن روزہ توڑنے کا بالکل ارادہ نہیں ہوتا، اس لیے غیر اختیاری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی میلان پیدا ہوا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہ میلان آگے بھی بڑھ سکتا تھا، لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھنے کے بعد وہ غیر اختیاری جھکاؤ سے آگے نہیں بڑھا۔ زیادہ تر مفسرین نے اسی دوسری تفسیر کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اول تو یہ عربی قواعد کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، دوسرا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام بلند کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل میں یہ غیر اختیاری خیال بھی پیدا نہ ہوتا تو گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس جھکاؤ کے باوجود اپنے آپ کو بچانا زبردست اولوالعزمی کے بغیر ممکن نہیں، اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے تقاضے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ پر قابو رکھنا اور گناہ سے بچنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور وہ دلیل کیا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی دلیل سے تعبیر فرمایا ہے؟ اس سوال کا واضح اور بے غبار جواب یہ ہے کہ اس سے مراد اس عمل کے گناہ ہونے کی دلیل ہے جس کی طرف انہوں نے دھیان رکھا اور گناہ سے محفوظ رہے۔ بعض روایت میں اس کی یہ بھی تفسیر آئی ہے کہ اس وقت ان کو اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دکھا دی گئی جو انگلی سے اشارہ کر رہے تھے، مطلب نہ کا اشارہ کر رہے تھے کہ ایسا بیٹا ہرگز نہیں کرنا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات منانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جب کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھی جو مجھے بلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں، کیونکہ پیچھے سے عورت نہیں کھینچا ہے تو وہ عورت ہی گناہ کی مرتکب ہو رہی تھی، یوسف علیہ السلام نہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف عارضا هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تم ہی خطا کار ہو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو برگلا رہی ہے
اس نوجوان کی محبت نے اسے بے قابو کر دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کی بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست رکھی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی کہ حاش للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تم نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانہ میں بھیج دیں، یعنی اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پارسائی کے بہت سے دلائل ان لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، لیکن عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے اور اس واقعے کا چرچا ختم کرنے کے لیے مناسب یہ سمجھا کہ کچھ عرصے تک انہیں قید خانے میں بند رکھا جائے۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک دن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں گا۔ ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔
اب دیکھیں کہ انہیں فوراً خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، لیکن جس حد تک ممکن ہے امر بالمعروف کرنا اور نہیں عن المنکر کرنا، تو یہی کہ انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد پھر انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اس نے یہ حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی سال قید خانے میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، انہوں نے کہا یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، آپ ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، شاید میں بھی لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت کو جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا وما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو صرف وہ بچ جائے گا۔
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی یعنی پیامبر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ کتنا عرصہ قید میں رہ کر بندہ کتنا پریشان ہوگا، لیکن فوراً باہر نہیں آئے جب تک کہ میری پاک دامنی کی گواہی نہ ہو جائے، اور کہا کہ جاؤ پہلے ان سے پوچھو کہ وہ عورتیں سچی تھیں یا یوسف سچے تھے، پھر میں قید خانے سے باہر آؤں گا۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاش للہ یعنی اللہ کی پناہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، یعنی وہ مجھ پر اگر اعتبار کرتا تھا، مجھے اپنے گھر میں بٹھاتا تھا تو میں نے بھی اس کے گھر کے اندر کوئی برا کام نہیں کیا، اس کی بیوی کو نہیں ورغلایا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی دور نہیں چل سکتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا کہ آج سے تم ہمارے پاس بڑا تمہارا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے اور تقویٰ پر کاربند رہتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے
تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہ ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاموں میں رکھ دیں تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله ولا ما نقول وکیل۔ والد نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی مشیت سے مرضی سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ بھائی ذرا پانی لے آؤ۔ جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی بہت سے لوگ یا تو اپنی ظاہری تدبیروں ہی کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں یا ان پر اتنا غصہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان تدبیروں میں تاثیر پیدا نہ فرمائے ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے، انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو نسل بد سے بچنے کی تدبیر بتائی تو ساتھ ہی یہ کہہ دیا یہ محض ایک تدبیر ہے، لیکن نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ چنانچہ ان کی یہ تدبیر نسل بد سے حفاظت کی حد تک تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام آئی، لیکن اللہ ہی کے حکم سے یہ بھائی ایک اور مشکل میں گرفتار ہو گئے۔
ولما دخلوا على يوسف آبى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. وہ بھائی بولے اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے قدامے میں سے وہ پیالہ مل جائے گا وہ خود سزا میں پکڑ لیا جائے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا، جو چوری کرے اسے گرفتار کر کے رکھ لیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان بھائیوں سے یہ بات کہلوا دی۔ اچھا بڑی پیاری پیاری حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے جو چوری کرے اسے گرفتار کر کے رکھ لیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان بھائیوں سے یہ بات کہلوا دی کہ چور کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ جو سزا دی گئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دی گئی، ورنہ بادشاہ کے قانون میں چور کی پٹائی کی جاتی تھی اور جرمانہ عائد کیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ سوال اس لیے فرمایا کہ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے خلاف فیصلہ نہ کرنا پڑے اور بھائی کو بھی اپنے پاس رکھنے کا موقع مل جائے۔ یعنی انہوں نے تدبیر سے کام لیا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ نام مادی بھی تیری ضروری ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی گھاتی کی تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل
وہ کہنے لگے یعنی وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنیامین کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا، اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایات میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، اور ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی کہ ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ چوری ہو گیا ہے۔ بعد میں جب وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہیں یہ حق مل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں، چنانچہ جب تک وہ بھوکی زندہ رہیں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ واقعہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا اور وہ جانتے تھے کہ در حقیقت پٹکا انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف تھے اس لیے انہوں نے اس موقع پر چوری کا الزام بھی ان پر لگا دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ اب وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ظالم ہوں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ وَلَن نَّبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام یہ سن کر کہنے لگے نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل بھول کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ بس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اس پر وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کی جدائی سے ان کے والد بزرگوار پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے کسی بھی ذریعے سے اپنی خیریت کی کوئی خبر اپنے والد کو بھیجنے کی کوشش نہیں کی۔ اول تو عزیز کے گھر میں رہنے کے دوران خبر بھیجنا کچھ مشکل نہ ہونا چاہیے تھا، پھر قید سے آزادی کے بعد تو ان کو مکمل اقتدار بھی حاصل ہو چکا تھا۔ وہ شروع ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے گھر والوں کو مصر بلانے کا انتظام کر سکتے تھے، اور جو بات انہوں نے اپنے بھائیوں سے اب کہی وہ ان کی پہلی آمد کے موقع پر بھی فرما سکتے تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج و غم کا زمانہ مختصر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس کی بظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ان سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بڑی حکمت پوشیدہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اور رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر و ضبط کا امتحان لینا تھا۔ اس لیے اس پورے عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے والد سے رابطہ کریں۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھا پاگل ہو گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما أن جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ قمیص جو تھی وہ غم کا باعث بن گئی اور دوسری دفعہ قمیص جو تھی وہ خوشی کا باعث بن گئی۔
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ میرے رب آپ نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے آپ بھی دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں آپ کا فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہی ہیں، اور آپ اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پکا کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جیسا کہ آپ کا دل چاہتا ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ حالانکہ آپ ان پر اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتانے کے بعد اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ حالانکہ تم ان وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں
اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے جو نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان تھے جن پر ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا کیسا انجام ہوا، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مسلم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور شکر کے ساتھ ہماری سورہ یوسف مکمل ہو گئی۔ اب ہم سورۃ الرعد شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد یہ سورت کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات اور ان پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ پچھلی سورت یعنی سورۃ الرعد کے آخر میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کو کچھ تفصیل بیان فرما کر جو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ محیر العقول نظام بنایا ہے، اسے اپنی خدائی قائم رکھنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، وہ یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہوگا، اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائیں۔ ان ہدایات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتی ہیں۔ لہٰذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں ان میں بعضوں کی گرج چمک بھی ہے۔ عربی میں گرج کو رعد کہا جاتا ہے، اسی پر اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ سورۃ الرعد مکیہ، سورۃ الرعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا کر ملنا ہے۔
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت، جن میں سے کچھ دھورے تنے والے ہیں اور کچھ اکیرے تنے والے ہیں، یعنی کسی کا مضبوط تنا ہے اور کوئی بیلے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یعنی انہیں اس بات سے تعجب ہے کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق ہوں گے، اور وہ جہنم میں رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں بھلا ان پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ آپ تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ صدق اللہ العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ دوست چاہتی ہوں کہ آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے بھی کوئی بات بتا دوں، لیکن آپ کا قرآن پاک بہت سارا رہتا ہے تو اس لیے پھر یہ لالچ ہوتا ہے کہ چلو سبق زیادہ ہو جائے۔ لیکن آج میں نے کچھ منٹ بچا لیے ہیں تو آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں کہ رمضان کے ساتھ اس کی ویسی بھی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک کے ساتھ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم فرائض بھی ادا کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، سنن مؤکدہ بھی ادا کرتے ہیں، سنن غیر مؤکدہ بھی ادا کرتے ہیں، اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بعض نوافل کو ہم صرف اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ شبہات وغیرہ ہوتے ہیں، اور لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہیں۔ اب جیسے یہ صلاۃ التسبیح ہے، اس کے بارے میں سنن ابو داود میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عباس یا عمّا، کہ اے عباس، اے میرے چچا جان، الا اوتی کا، کیا میں نہ آپ کو عطیہ دوں، الا امنہ کا، کیا نہ میں آپ کو ہدیہ دوں، الا اخبر کا، کیا نہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں، الا افعل بک عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبک،
کہ آپ کو میں ایسے افعال بتاؤں، یعنی ایسی عادت کی 10 چیزیں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور کون کون سے گناہوں کو بخش دے گا، ذرا آپ ان کی ترتیب سنیے کہ اولہ و آخرہ، کہ پہلے گناہ بھی بخش دے گا، آخری گناہ بھی بعد میں جو ہوں گے وہ بھی، وقدیمہ و حدیثہ، کہ جو پرانے ہیں وہ بھی اور جو نئے ہیں وہ بھی، وخطأہ و عمدہ، اور جو غلطی سے ہوئے ہیں وہ بھی اور جو جان بوجھ کر ہوئے ہیں وہ بھی، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے ہیں وہ بھی اور بڑے ہیں وہ بھی، سرہ و علانیتہ، وہ چھپ کر کیے ہیں یا اعلانیہ، یعنی کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ 10 قسم کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور ہمیں اللہ کے نبی کی بات کا اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہماری زبانیں جھوٹ بول سکتی ہیں، ہماری عقلوں میں فطور آ سکتا ہے، غلط بات ہم کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے آگے کیا فرمایا ذرا سنیے کہ اگر آپ سے چچا سے یہ کہا کہ ان استطاعت ان تسلیہ فی یوم مرہ، کہ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دن میں 1 مرتبہ پڑھیں تو آپ اسے 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر سال میں آپ 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ زندگی میں 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیے۔ تو اب میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اس کی فضیلت سنائی ہے، تو اب آپ دل میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ اس کو روزانہ پڑھیں گی۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتی، اتنی طاقت نہیں ہے تو ہفتے میں پڑھیں گی، اور اگر ہفتے میں طاقت نہیں ہے تو مہینے میں پڑھیں گی، اگر مہینے میں طاقت نہیں ہے تو سال میں پڑھیں گی، لیکن اگر سال میں بھی طاقت نہیں ہے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں گی، اور اس کو دل سے مانیں گی کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمیں حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں غلط طریقہ بتائے یا غلط طریقے سے گائیڈ کرے، ہمیں بتائے کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں میں نے آپ کو حوالہ دیا نہیں، یہ ساری حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، تو ان میں یہ روایت آئی ہے۔ اور فضائل کے جو ابواب ہیں، مطلب نماز کے اور نوافل کے، اور ان کے بارے میں اگر ضعیف حدیث بھی آ جائے تو ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ان کو، یعنی 4 مرتبہ یہ کہہ کر کہ یا اماں یا عباس اور الا اوتی کا الا امنیہ، تو یہ اس طرح کر کے یعنی ایک اچھی اور ایک بہترین بات بتائی۔ تو جب ہم ایک بہترین اور ایک اچھی بات کو سن لیں تو پھر اس پر عمل ضروری ہے۔ یقیناً آپ کو اس کا طریقہ آتا ہوگا، اگر اس کا طریقہ نہ آتا ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گی۔ 2-3 طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہر رکعت میں یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے نفل، اور صرف اس کو مکروہ اوقات میں نہیں پڑھتے، سورج غروب ہوتے وقت اور سورج طلوع ہوتے وقت اور زوال کے وقت اس کو نہیں پڑھتے، اور سب سے بہترین اس کا وقت یہ ہے کہ اس کو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لیا جائے، یعنی زوال کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہے اس میں، ورنہ پھر جس وقت بھی آپ کا دل کرے، عشاء کے بعد آپ چاہیں، مغرب کے بعد آپ چاہیں، جب بھی آپ چاہیں آپ اس وقت اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن مکروہ اوقات میں اس کو نہ پڑھیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت میں ہر رکعت میں اس کو 75 مرتبہ پڑھیں، یعنی کل 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ ہو جائے۔ تو 300 مرتبہ پڑھنے میں بعض لوگ تو اس کو قیام اور رکوع سجدے میں پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کو اتحیات میں نہیں پڑھتے، تو اگر اتحیات میں پڑھا جائے اور قیام اور رکوع میں جو لوگ اتحیات میں نہیں پڑھتے تو وہ پھر قیام میں اس کو 25 مرتبہ پڑھتے ہیں، ورنہ قیام میں اس کو 25 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھیں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھیں پھر 10 مرتبہ، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر قیام میں 15 مرتبہ، پھر رکوع میں اسی طرح، پھر جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر جب آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو تشہد یہ اتحیات سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اتحیات کے بعد بھی، ہم تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو
10 مرتبہ پڑھ کے پھر اس کو سلام پھیر لینا ہے۔ آپ سب بہنوں سے یہ التماس ہے کہ آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم صلاۃ تسبیح کو پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ آپ لوگ تو بالکل بھی نہیں بولتی، پتہ نہیں مجھ سے بولنا پسند نہیں کرتی، کچھ پوچھنا پسند نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ آپ کو پہلے ٹائم بھی دیتے رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ تو میں یہ کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کو جو کوئی خاص مسئلے میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ رمضان کے حوالے سے ایک اچھا تحفہ ہے، میں آپ کو ضرور دوں، تو اس لیے میں نے چند منٹ پہلے سبق کو ختم کیا اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اور اس کے لیے بہت نفل کی نماز جو ہے اس کے لیے جماعتیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو علیحدہ پڑھنا ہی ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اگر بھول رہے ہیں تو پھر اگر اکٹھے کھڑے ہو جائیں، ایک ذرا تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھیں، لیکن سب اپنی اپنی تسبیح پڑھیں، اپنی اپنی پوری نماز، اللہ اکبر، رکوع وغیرہ سب آپ اپنا کریں اور وہ اکٹھے مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور شمار کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح لے کر نہ کھڑے ہوں، لیکن انگلیوں کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، لیکن انگلیوں کو بھی کثرت کے ساتھ نہ ہلائیں، بس اس طرح دبا کر ایک انگلی پہ 3 مرتبہ، پھر دوسری انگلی کو دبا کر اس پر 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ اس کو پڑھیں۔ آپ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم یا الہ العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ ہماری بہن شائستہ کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔